شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں انیسہ اعظم۔ ناظرین، اس محفل میں ہم ہمیشہ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو موضوعات بنیادی طور پر اس معاشرے کی انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر نبض کو صحت کے ساتھ چلتا رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوا کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ رہنمائی اپنے لیے بھی سمیٹ سکے اور آپ تک بھی اس دیے کی روشنی پہنچائی جا سکے جو بنیادی طور پر آج کہ ان ایام میں جب ہم اپنی زندگی کو بدقسمتی کے ساتھ بیرا روی کے درمیان گزارے ہیں، چمکتا دمکتا اور روشن رکھنے کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور obviously یہ تمام روشنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور خالق کائنات کی رہنمائی جو انہوں نے دین اسلام میں قرآن پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، وہی بنیاد ہے، وہی مرکز ہے، اور اپنے مرکز کے گرد گھومنے کی، چکر لگانے کی، طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت سے نوازے۔ اپنے پینل کا تعارف کروانے سے پہلے میں آج کے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا۔ آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے۔ ایک بار پھر سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے بدگمانی اور غیبت کے حوالے سے، بدگمانی اور غیبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے، ان مسائل اور معاملات کے حوالے سے جو آج یعنی عصر حاضر میں مسلمانوں پر اپنے اثرات مرتب کر رہے ہیں، ان کے بد اثرات سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور خیر کا رستہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، ہماری بنیاد ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے جڑے رہ سکتے ہیں۔ اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے قاری محمد مطلوب عالم سرور صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت مہمان پیر وارث علی صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو، ان کی زبان میں، ان کے کلام میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر میاں طاہر یعقوب صاحب، اسکالر ہیں، بہت اچھے انداز میں دینی معاملات کو ایکسپلین کرتے ہیں اور عصر حاضر کے تکالیف کو رد کرنے کے لیے بھی حل بتاتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی جی۔ ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے ہمارے بھائی محمد فیضان علی قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کو اور اس گفتگو کو آگے چلانے سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے قاری محمد مطلوب عالم سرور صاحب سے بسم اللہ فرمائیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما شاء الله ما شاء الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قاری محمد مطلوب عالم سرور صاحب بہت محبت کے ساتھ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کے الحمدللہ بہت قریب ہے. میں درخواست کرنا چاہوں گا محمد فیضان علی قادری صاحب سے. بسم اللہ فرمائیے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، یہ تیرا نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، کیونکہ مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے،
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ حق کے دربار میں ان کی محبت میں، یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اب ویسے کرم بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، اب ویسے کرم بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یا۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو آداب خود آگاہی پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اسپانسرز نے تعاون کیا ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے سب سے پہلے اسپانسر ہیں فاطمۃ اسلام ٹریولز ٹورز، اور ان کا UN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 030411177272۔ گروپ ٹورز اور فیملی ٹورز ارینج کرتے ہیں۔ زورا ہائٹس گلبرگ لاہور میں ان کا آفس ہے، اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں۔ فیضان اختر ٹریڈرز، فیضان گل اسٹیٹس، فیروز پور روڈ، گجمتا لاہور۔ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں سینٹرل ایسوسیٹس 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور، پراپرٹی کی دنیا میں اپنے 25 سال مکمل کر چکے ہیں۔ امام اسٹیٹ ایڈوائزر، پراپرٹی کی دنیا میں بات ماد نام، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں فقیر حسین کیش پرائز بانڈ، AG آفس نابا روڈ انارکلی، اور ان کا UN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 04237238164۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دیگر اسپانسرز ہیں، اور ہمارے آج کے آخری اسپانسر ہیں، ان کا نام بھی میں آپ سے شیئر کرتی چلوں یونیک ٹریول سروسز۔ گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں، 24/7 سروسز ہیں ان کی۔ PSC اور PIE کی ٹکٹنگ کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا کانٹیکٹ نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0311144811۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اسپانسرز بہرحال بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ روح رواں ہوتے ہیں کسی محفل کے، اور خصوصی طور پر جب اس قسم کی ٹرانسمیشن ہو جو میراتھن ہو، اس میں بہت اہم کردار اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیے جی اس بریک میں پروفیسر احمد علی طیبی صاحب نے۔ پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت محبت کرتے ہیں، بہت قریب سے نو کو سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں مسائل کو، معاملات کو دین اسلام کی روشنی میں۔ مصور رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع چونکہ بدگمانی اور غیبت کے حوالے سے، پروفیسر صاحب ایسی برائیاں جن کو ہم بنیادی طور پر شاید برائی سمجھنا ہی بھول گئے ہیں، اب وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہر آئے دن پہلے سے زیادہ استقامت کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بے حد شکریہ محترم میاں صاحب قبلہ۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بڑا مدلل دلیل، مطلب بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بیجا جو ہے گمان نہ کرو، بعد گمان جو ہیں وہ گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،
قرآن فرماتا ہے ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ. فکرہتموہ، اور یقیناً یہ تمہیں مکروہ، تمہیں ناگوار گزرے گا، ناپسند بات گزرے گی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اس بات کی روشنی میں میاں صاحب ہمارے کتنے معاملات صرف کیا، کیوں اور کیسے پہ ہم برباد کر بیٹھتے ہیں. یہ جو بے جا گمان کرنا اور بعد گمان گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. ہماری صبح سے ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے، فیملی لائف، بزنس لائف، لین دین کے معاملات، ہر جگہ پہ ہم ہر بات کو اسی بات سے، جس چیز سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن نے منع فرمایا، اور اسی چیز کو جیسے جیسے ہم زیادہ کرتے ہیں اسی طرح سے آزمائشیں، پریشانیاں، بے چینیاں، مسائل بڑھتے ہیں. یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوتے ہیں، بدقسمتی. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان ساروں کا رخ جو ہے موڑ دیتے ہیں قدرت کی طرف. اور پھر بھی ہم ایسے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میاں صاحب، ہم کفریہ کلمات تک بول دیتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. شکری کی انتہا. جی دیکھیں قرآن پاک میں اس کے ساتھ میں اللہ کریم نے ایک اور موقع پہ ساتھ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے. یہ ہے کہ اگر آزمائش آ گئی آپ کو، اللہ نے کسی آزمائش سے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس معاملے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جناب وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، سبحان اللہ، اس خوشی سے بہت بہتر ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع کے اوپر فرمایا کہ جناب پردہ پوشی کریں، تو میں نہ پڑے رہیں لوگوں کی، جاسوسی نہ کریں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تمہاری جاسوسی پہ لگ جائے گا، استغفر اللہ. تمہارے پردوں پہ. اور پھر جب جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ کی قدرت پڑ جائے، تو وہ جتنے پردوں میں بھی چھپا ہو تو معاملات تشت ازبام ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمیں قرآن نے، ہمیں وہ پھر حضرت اقبال مجھے یاد آ جاتے ہیں کہ جی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. استغفر اللہ. یعنی ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر ہم ان سے کٹ جائیں گے تو خرابی تباہی آپ خود نصیب ہے. سر مجھے بتائیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یونیورسٹی لائف تک یا کالج لائف تک اب اس دور میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے کوئی ایسا سلیبس ڈیزائن کر رہا ہو جو کردار سازی کے اوپر فوکس کرتا ہو. کردار سازی میرے خیال سے شاید کوئی آخری پریورٹی کہیں پر ہوگی، اگر وہ جس میں قسمتی ہو. جو بیسکس ہماری یہی ہے نا جی، قرآن، سنت، بے شک. سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، ہماری یوتھ کو تمام ممالک کے کرکٹرز کے نام شاید آتے ہوں گے، اور بدر کے یا اولین 313 صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، وہ تو 313 تو بہت زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ کے نام میاں صاحب کسی دن آپ، ویسے آپ استاد گرامی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی دن یہ سروے کر لیجئے کبھی گزرتے ہوئے کسی یونیورسٹی کالج سے، یہاں پہ بہت آپ کو ذہین فتین لوگ مل جائیں کہ جناب عشرہ مبشرہ کے نام بتا دیں. پروفیسر صاحب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ والدین کہتے ہیں کہ سلیقہ، دین اور باقی تہذیب کے معاملات ادارے میں جائے گا وہاں سیکھ لے گا، ادارے والے کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ نے سکھا کے بھیجنے اور بچہ محروم. سر اس پہ پھر حضرت اقبال یاد آ گئے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو بنیاد تھی نا جی، وہ جو مرکز تھا، جسے قرآن پاک یاد کروایا جاتا ہے، اگر اس کی اتنی محنت کر لی جائے کہ اس کے سلیکٹیو ابواب اس بچے کو ان کی ٹرانسلیشن بتا، جو اس کی روٹین لائف کے ساتھ، دیکھیں جھوٹ نہ بولے، قرآن نے، حضور کی سیرت میں، غیبت نہ کرے، اس سے بڑا تجسس نہ کرے، جاسوسی نہ کرے، پرائیویٹ لائف کا آپ کو پتہ ہے اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں بیوی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خامد کی جاسوسی کرے، اور خامد کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ بیگا بیوی کی جاسوسی کرے. اور ہم جی
बदगुमानी पैदा ना हो। बदगुमानी, और बदगुमानी ही गुनाह है। बेशक। पीर साहब ये हमारे साथ मौजूद है। पीर साहब रहनुमाई फरमाइएगा, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, बदगुमानी पर हम बात करें। नॉर्मली चूंकि आप मुआशरे को बहुत करीब से देख रहे होते हैं, होता ये है कि एक भाई दूसरे भाई का कुर्ब हासिल करना चाह रहा होता है किसी खता के बाद, किसी गुनाह के बाद या इख्तलाफ के बाद, लेकिन उसके गुमान में ये होता है कि अगर मैं माजरत कर लूंगा, मैं झुक जाऊंगा, तो शायद मेरा कद दूसरे से छोटा हो जाएगा। अब ये उसका वो गुमान का जो मर्ज है वो दोनों के दिल नहीं जोड़ने दे रहा होता, और नतीजा ये निकलता है कि वो दोनों में से एक चला जाता है और दूसरा रोता रह जाता है। असल वजह है कि हमने, बात फिर वही है कि दीन से दूरी, हमने अपनी बेसिक को अभी तक स्टडी ही नहीं किया। बेसिक हमारी जो है, हमारा तो दीन का बेस है बदगुमान ना होना, किसी के अच्छा गुमान रखना। हमने अच्छा गुमान तो छोड़ दिया बदगुमानी की तरफ। बदगुमानी ऐसा जहर है जो नस्लों को तबाह कर देता है, जो सल्तनतों को खत्म कर देता है। बिल्कुल ऐसी एक बदगुमानी ऐसा जहर है, और जो स्लो पॉइजनिंग की तरह एक बंदे के अंदर जब हमारे जहन में बैठ जाता है तो हमें उसकी हर पॉजिटिव चीज भी बुरी लगती है। हम अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। वो कुछ अच्छा भी दूसरा फरीक कर रहा होगा तो हम समझेंगे कि शायद ये दिखावा कर रही है, इसको कुछ हम ये कहते हैं दिखावा कर रहा है, ये मेरे सामने ऐसे कर रहा है, और हम अपने जहन के पिछली तरफ हमेशा उसके बारे में बुरा सोचते हैं। बदगुमानी जड़ है बेसिकली मोहब्बतों की, हमारी रिश्तों की, हमारे बहुत सारे मामलात की बदगुमानी जड़ है। और वो जड़ जब फैलती है वो ऐसा कैंसर है जो रिश्तों को भी तबाह करता है, बदकिस्मत। और हमारी बदकिस्मती से ये हमारे अंदर रच बस गया। पीर वारिस अली साहब भी हमारे साथ हैं। पीर साहब बदगुमानी पर बात करें, ग़ीबत के हवाले से बात करें। अभी पीर साहब ने ये बात कही कि हमने स्टडी नहीं किया। मैं इस पर एक दूसरी राय रखता हूं और मैं चाहूंगा आप भी इस पर बात करें। हमें पता है झूठ नहीं बोलना, बदगुमानी गुनाह है, हमने पढ़ रखा है। हमें पता है कि किसी के हवाले से बुरा नहीं चाहना, जासूसी नहीं करनी है, भी प्रोफेसर साहब ने बताया। लेकिन हमारे अमली मामलात में इतना बड़ा गैप है कि हम मना तो करें, बाप कहता है बेटे को झूठ नहीं बोलना, लेकिन जब दरवाजे पर कोई जिसका वो मकरूज होता है वो आ जाएगा तो वही बेटे को कहेगा जाओ बताओ अब्बा घर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले वसल्लम। शुक्रिया मियाँ साहब, किबला प्रोफेसर साहब और पीर साहब ने जो भी बयान फरमाया बहुत ही खूबसूरत है। इसी को आगे लेके मैं चलता हूँ, इजाफा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों सबसे खूबसूरत, सबसे ट्रस्ट वर्दी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी का कौल, मेरे नबी का फेल, उसवा हसना, जिसको आप सीरत कहते हैं, आपको उसवा हसना कहते हैं। जब हम सब अपने मरकज से पीछे हट जाएंगे। अब देखें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन जिब्रील अमीन ने लाके चादर पेश की कि या रसूलल्लाह ये चादर, ये जो मैं आगे जाकर अर्ज करता हूँ, तो सहाबा करम फर्दन फर्दन हाजिर हुए। हजूर फरमाते हैं कि मेरे साहबी, मैं अगर तुम्हें ये अता कर दूं तुम क्या करोगे? अच्छा, उसने भी ये, एक साहबी ने कहा कि मैं अगर किसी को नंगा पाऊंगा तो उसको ये चादर उड़वा दूंगा, गरीब को दे दूंगा। खैर एंड पे जाके हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी आई। आपसे पूछा, अली अगर मैं तुम्हें ये चादर अता करूं तुम क्या करोगे? अब ये बड़ा काबिल गौर है, जो तरीके के साथ वाबस्ता है, जो हमारी उलमा कराम है या हमारे तालिब इल्म में हर शोबे के साथ जो आप तल्लुक रखते हैं, ये बड़ी काबिल गौर बात है कि जब हजरत अली से हजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें मैं चादर अता करूं तुम क्या करोगे अली, आपने काबिल गौर जुमला इरशाद फरमाया। आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं लोगों के ऐबों पे पर्दा डालूंगा। अल्लाह, अब जब लोगों के ऐबों पे पर्दा डालूंगा तो इस्लाम हमें तमीर का हुक्म देता है। मुबल्लिग, मुअल्लिम इंसानियत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के ऐबों का टंडोरा नहीं गलियों में पीटा, लोगों की इस्लाह की। आज उम्मत मुसलमा के लिए, हम सब के लिए सबसे बेस्ट चीज है, हम सब एक दूसरे की तामीर करने वाले, इस्लाह करने वाले, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह का जोड़ने का काम किया जाए। मैं इसी बात में प्रोफेसर साहब को भी शामिल करूंगा। प्रोफेसर साहब, बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी के ऐब जानते हुए उस पर पर्दा डालना, ये मालिक की सिफ्त है, और वो सिफ्त अगर हमें आ जाए तो कितना बड़ा कद हो जाएगा।
میاں صاحب اسی بات کو ہی قرآن پاک میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ درگزر کرتے ہیں، جو معاف فرماتے ہیں، اور یہ بڑے حوصلے کے کام ہیں، بڑے لوگوں کے کام ہیں۔ آپ نے اسلوب میں دیکھا ہے تاریخ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے صالحین اولیاء کاملین ہوئے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا وصف تھا پردہ پوشی۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے، یہ سنت ہے رحمان کی، ستار العیوب، سبحان پردہ پوشی۔ وہ فرماتا بھی ہے اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے۔ کوئی کامل اللہ کا ولی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کی بارگاہ میں کوئی سائل گیا، خطا کار گیا، اور اس نے جاتے ہی اس کو بتایا کہ تیرے تو اتنا بڑا پلندہ لے کے آ گیا، کیا بنے گا؟ بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا معمول ہوتا تھا، میاں صاحب غریب گئے، اب جب پاکستان نیا نیا بنا تو حضرت ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس ایریے کے پاک پتن بہاول نگر ویاڑی کے اس ایریے کے سائیوال کے جو دور دراز کے دیہات کے لوگ آتے تھے، اس وقت نیو ہاسپٹل ہوتا تھا، یہ بڑے ہاسپٹل ہوتے تھے، تو کچھ مریض ایسے ہوتے تھے جن کو ڈاکٹر نے فیسلٹیز نہیں تھی۔ آپ نے مسکرا کے فرمانا دے لیا، اللہ کریم نے تو جواب نہیں دیتا نا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہر پتہ ہوتا تھا بندے کا، اس کی اصلاح اس انداز سے فرمانی کسی دوسرے کو مخاطب کر کے، اور یہ بھی اسے پتہ نہ چلنے دینا کہ مجھے پتہ ہے اور میں تیری ساری باتیں تجھے کہہ رہا ہوں۔ اب وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ سارے کے بارے میں سوچتے، اچھا یار صاحب نے میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے توبہ کرنی چاہیے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی اسلام کی خدمت ان خانقاہوں نے، ان کاملین نے کی ہے، اسے اپنے تو اپنے اغیار نے بھی مانا ہے۔ مشکل کام پھر وہی بات ہے میاں صاحب، درگزر کرنا مشکل ہے، پردہ پوشی۔ یہ جو تجسس کا لفظ ہے نا میاں صاحب، یہ کیوں منع فرمایا گیا ہے کہ ایسے سنی سنائی بات تہمت کے معاملے میں، یا انسان کی فطرت نہ پتہ لگے کہ فلاں میں، بھائی میں، کزن میں احمد علی سے یہ غلطی ہوگی تو کوئی میں اچھا کیوں ہویا، کس نے دیکھا؟ خبر چھوٹی سے لے کر بندہ پھر اس طرح جاتا ہے۔ یہاں قرآن فرما بھی نہیں، تجسس نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنی، انویسٹیگیٹ نہیں کرنا، بندہ بنایا ہے، بندے رہے۔ آج آپ پردہ ڈالیں گے، کل خلاق عالم آپ کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک نا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، بدقسمتی کے ساتھ یہ رچ بس گئی کہ جہاں پر پردہ پوشی کا حکم ہے وہاں ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یعنی اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے علاقے کے معاملات میں، اور جہاں پر کسی کی چوری بتانے کا حکم ہے وہاں ہم کہتے ہیں سانوں کی، جہاں اپنا کام کرنے کا حکم ہے وہ ہم دوسرے کا کریں گے۔ اصل یہ تو الٹا ہو گیا۔ یہ سب باتیں پھر ساری ہم جس مرکزی پہلے تو ہم دائرے کو ڈسکس کرتے ہیں نا، مثلا جیسے آپ نے گھر کی مثال دی ہے، میں نے صبح کہیں ایک کالونی میں درس قرآن تھا، ماشاءاللہ، تو میں نے لوگوں کو کہا، میں نے کہا جی تنقید نہیں سمجھیے گا، آپ کی بہت مہربانی، آپ سینکڑوں میں بیٹھے ہیں میرے انتظار میں، اللہ آپ کو جزا دے، جس کلام کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بنے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اپنے اپنے گھروں میں کون ہے جس نے اپنے بچوں کے ساتھ سیرت اصحاب بدر پہ رات تذکرہ کیا ہو؟ کیا بات، آج 18 رمضان المبارک گزر گئی ہے، کون ہے جس نے اپنے اولاد کو بٹھا کے کہا ہو کہ بیٹے اگر حق کے ساتھ بندہ جڑ جائے، اگر حق کا دامن تھام لے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ہم سارے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہر کام کرتے ہیں، تب کسی سے فتویٰ نہیں لیتے کہ جناب یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ لیکن جب سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، حضور کی ولادت کا ذکر ہوگا تو ہمیں انسانیت یاد آ جائے گی، صحابہ کرام کی ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے جی نہیں، یہ نہیں، یوں ہو جانا چاہیے۔ ہم جب خلفاء، آج آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، لیکن مجھے انتہائی کرم کے ساتھ میں یہ بات نہیں ہے، سب آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ سامعین بھی، ناظرین بھی اس بات کو سروے کریں کہ کتنے مراکز ہیں ہمارے اسلام کے، مساجد ہیں
جن میں آج تراوی کے بعد یا فجر کے بعد سیرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو ہوئی ہو. جب آپ اپنی یوتھ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو یہ چیزیں بتائیں گے نہیں، جب بیٹا میرا دیکھ کے کہ میرا باپ اتنے جھوٹ بول رہا ہے، میرا باپ کہنے میں لگا رہتا ہے، وہ میرے کہنے کے باوجود کہاں میری بات سنے گا؟ بے شک بے شک، بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں بدگمانی اور غیبت کے حوالے سے، یعنی ان امراض کے حوالے سے جنہوں نے اس معاشرے کو جکڑ رکھا ہے، کلچ کر رکھا ہے. دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. کو اداب خودآگاہی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے بدگمانی اور غیبت اور اس کی تباہ کاریاں، چونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اور عصر حاضر کے مسلمانوں پر اس کے اثرات. ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حسد اور عشق میں کیا فرق ہے؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ پھر قرآن پاک میں پوری صورت ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس. اور حسد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ بھی ہے، حدیث پاک کا وہ مفہوم ہے کہ الحسود لا یحسود. حاسد جو ہے وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا. یہ بھی بدگمانی اور تجسس اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ خام خام ہی اپنی نیکیاں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ رائگاں اور ضائع کرتے ہیں صرف اسی سوچ پہ کہ وہ یہ کر گیا، وہ یہ بن گیا، اس نے یہ پا لیا. یہ چیزیں اسلامی معاشرے میں نہیں ہیں. بالکل. اچھا، میں اکثر ایک بات میاں صاحب کوٹ کیا کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. آپ ویسٹ میں یا یورپ میں چلے جاتے ہیں نا، تو آپ دوستوں کے ساتھ یا بیٹھے کہیں کوئی آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے تو کوئی دوست آپ کا کہتا ہے جی ان دس ٹینور آف بزنس، اس ٹینور میں میں نے 2 ملین کما لیا، تو دوسرے مسکرا کے کہتے ہیں دیٹس گڈ فار یو، اللہ بلیس یو، آلمائٹی بلیس یو. یعنی وہ ہمارے والا معاملہ نہیں ہے کہ پکڑ کے بیٹھ گیا اچھا ہو میاں صاحب فلاں صاحب. حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ جب شکر کرو گے اللہ کریم اس میں اضافہ کرے گا. آپ بھلا سوچو گے اپنے مسلمان بھائی کا، خیر مانگو گے، خلاق عالم ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ فرشتہ مقرب اس بندے کے لیے وہ کچھ مانگتا ہے. سبحان اللہ. اب جب بات پھر ساری وہی حضرت بہادر شاہ ظفر کی اس شعر پہ آ کے میں اس کو آپ کو عرض کر دوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ جی رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، خلق خدا مجھے چھوڑتی ہے چھوڑ جائے، مجھے جو بھی کہتی ہے کہہ لے لیکن چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے. حضرت اقبال کا ایک شعر بڑا مجھے فارسی میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ اور سیرت پہ عمل نہیں کر سکتے، عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو پھر خیال رکھنا چاہیے آپ کی ناپاک زبان سے اس پاک ہستی کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. مجھے اب دیکھیں نا کہاں ہمارے جو بزرگ تھے، کہاں جنہوں نے رول کیا، جنہوں نے اسلام کی خدمات کی. جناب جو سیدنا عمر فاروق نیل کو خط لکھے کہ وہ بندہ بان، سبحان اللہ. سر ان کا یقین کامل تھا، ان کی کردار اتنے پختہ تھے، ان کی نسبتیں اتنی واضح تھیں. سلطان محمود غزنی کے بارے میں میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، میاں صاحب وہ وضو کے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے. تو پھر اللہ کی برکتیں بھی دیکھیں. اب میں یہ جو ہم آج دیکھیں معذرت کے ساتھ اسی حسد پہ، رشک پہ، غیبت پہ، تجسس پہ آپ کے سارے ٹی وی چینلز، آپ کے موبائل کمپنیز آپ کو کہہ رہی ہیں جی ایس او پیز پہ عمل، تیسری لہر، فلاں فلاں فلاں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب اللہ سے رجوع کر لیں، خالق کو منا لیں. رمضان کا مہینہ ہے، ہاتھ سینیٹائز کرنے کا کہتے ہیں، تو وضو سے ذرا بڑا سینیٹائزر کیا ہے؟ بالکل بے شک. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ایک صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کووڈ-19 نیا آیا تھا، میں وٹنس کیا میں نے اس بات کو. ابھی آگاہی نہیں تھی کہ یہ مرض کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اسے کیسے لڑنا ہے. تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جو بندہ دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو اس کا تو مسئلہ حل ہے، اس کے لیے تو پرابلم نہیں ہے. اور وہ مذاق بن گیا انیشلی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. اب سر دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں
کہ ہم لوگ ہمیں بڑا کیٹاگوریکلی اپنے مرکز سے ہٹایا جا رہا ہے. آپ اس چیز کو میاں صاحب انڈرسٹینڈ کیجئے, آپ اس پہ ضرور ٹائم نکال کے تحقیق کیجئے. کوئی میسج آپ کو کہیں سے آ رہا ہے کہ رجوع اللہ کر لیجئے, دیانت کی طرف لوٹ آئیے, خیانت چھوڑ دیجئے, بلیک مارکیٹنگ چھوڑ دیجئے, ناجائز منافع خوری چھوڑ دیجئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے, بہن بھائیوں کے جو حقوق کھائے ہوئے ہیں وہ لوٹا دیجئے, یتیموں کے مال و دولت لوٹا دیجئے, مساکین کی دولتیں لوٹا دیجئے, زکوٰۃ پوری دے لیجئے, آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے, ملاوٹ ختم کر دیجئے. میڈیسن تک تو آپ, کھانے کی چیزوں تک تو آپ ملاوٹیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب خیر نہیں آ رہی. بہت خوبصورت پروفیسر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کی بات سے ناظرین میں نے اخذ کیا ان کی بات سے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ حسد کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنے اندر ایک منفی صلاحیت ہے. کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ جائیں اور پریشان ہو جائیں کہ اس کو یہ, اس کی نصیب میں کیوں لکھ دیا گیا, اس کو یہ کیوں مل گیا. اور دوسری جانب اگر اللہ نے آپ کو ایک مثبت صلاحیت دی ہے اور آپ کا کردار مثبت ہے تو پھر آپ رشک کرتے ہیں, آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مصور رضوی صاحب موجود ہیں. مصور بھائی, موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم اس مرض سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تو بنڈل آف تھینکس ٹو یو کہ آپ نے مجھے یہاں پر گفتگو کا موقع دیا. انتہائی اہم موضوع آج زیر بحث ہے اور علماء نے انتہائی اہم انداز میں اس پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل غیبت, بہتان, چغلی, ان چیزوں میں فرق کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. آقا کریم نے, اور امام غزالی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب بیان کرے, یعنی اپنے کسی محترم دوست کا وہ عیوب اور وہ نقائص کسی کے سامنے بیان کیے جائیں جو اس میں موجود ہیں, تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور اگر اس میں کوئی نقص موجود نہیں ہے اور آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ اس پر بہتان ہو جاتا ہے. اور چغلی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی شخص کی ایک بات اٹھاتے ہیں اور وہی بات دوسری جگہ جا کر بالکل اس مکھی کی طرح گندگی ایک جگہ سے اٹھائی اور جا کر دوسری جگہ رکھی, تو یہ چغلی میں آ جاتا ہے. اور شہد کی مکھی بھی ہے جو ایک جگہ سے جو ہے وہ کڑوا رس چوستی ہے, درود پڑھتی پڑھتی ایک جگہ پہنچتی ہے اور اسے میٹھا کر دیتی ہے. تو یہ فرق ہے. آج ہمارے وتھ سوری آئی ہیو ٹو سے دیٹ کہ ہمارے معاشرے میں جو بے ادبی ہے بڑی تیزی سے پروان چڑھی ہے. ہم نے نام بدل دیے ہیں اپنے چیزوں کے. جھوٹ کا نام ہم نے جو ہے وہ بہانہ رکھ دیا. کسی شخص کا فون آیا, یار میں نے اسے فلاں بہانہ لگا دیا, میں نے فلاں بہانہ جو ہے وہ رکھا. اب وہ جھوٹ ہے, دراصل گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس مجلس میں گپ شپ سے زیادہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ غیبت کی جا رہی ہے. فلاں شخص ایسے ہے, فلاں شخص ایسے ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے, حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا, کہ جو بدکاری ہے وہ پھر بھی قابل معافی ہے. بدکاری کرنے والا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کے افضل اعضاء, ناک, کان, منہ, جو ہے وہ دماغ, اور اللہ کی بارگاہ میں اس نیت سے رکھ دے کہ مالک مجھے بخش دے گا توبۃ النصوحہ کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے. لیکن جو شخص جو ہے غیبت کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے. اور آج جو غیبت کی تباہ کاریوں کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ ایک شعلہ ہے جو گیس یا پیٹرول سے لگتا ہے تو وہ تو لکڑی کو جلاتا ہے, لیکن جو غیبت ہے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہے. ہمارے گھر میں ہے, ہمارے دفاتر میں ہے, یہاں تک کہ ہماری مساجد میں ہے. مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے حضرت صاحب نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی صدا کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں شخص کے کپڑے کیسے ہیں, دیکھیے اس شخص کو تو بیٹھنا نہیں آتا. یہ غیبت ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, یہ چونکہ حضور کا ایک انداز ہے نصیحت کا, اپنی امت کو سبق دینے کا, تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا حضور فلاں عورت چھوٹے قد کی, تو حضور نے فرمایا غیبت نہ کرو. حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے, تو فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب موجود ہے, آپ چاہے پازیٹیو مینٹیلٹی کے ساتھ کسی کی عیب کو بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور آج کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو پازیٹیو مینٹیلٹی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کسی شخص کو, وہ حسد والی بات آ گئی کہ کسی شخص کی جو ہے وہ ترقی کو دیکھتے ہوئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایک جو جملہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بڑی مسند پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اعلیٰ ظرف کا مالک نہیں ہوتا.
جب تک آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر حسد کا شکار ہوں گے, کمزرفی کا شکار ہوں گے, بعید نظر نہیں ہوں گے, دور اندیش نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا مقام نہیں دے. اللہ تعالیٰ جزاک آپ فرمائے. پروفیسر صاحب بہت اچھے طریقے سے مصور رضوی صاحب نے رہنمائی فرمائی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ کوئی کم ظرف والا بڑے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا, لیکن عملی طور پر اگر آج دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہانی تو بہت مختلف ہے. اس کی میاں صاحب جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں اللہ کہ شرائی سرنگوں ہو کر ہی بھرا کرتی ہے پیمانہ. اعلیٰ ظرف ہونا, اللہ تعالیٰ سے بھلے کی خیر مانگنا. آپ کو پتہ ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جیسے ہم کسی کو تنزن مزان کہہ دیتے ہیں نا, کانا, لنگڑا, گونگا, الٹے نام, ٹھیک ہے, یہ بھی سختی سے منع ہے اگر اس کو اس سے تکلیف پہنچتی. یس, ایون کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اگر ظاہری طور پہ اس میں وہ عیب ہے, وہ نقص ہے کہ اگر اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو اس میں تو قدرت کا عمل دخل ہے, آپ کیوں پکار کے اس کی دل آزاری کا سبب بن لیکن رہے ہیں؟ ہمارے دیہی علاقوں میں تو سر نام ہی سر کسی کا نام پتہ ہی نہیں ہوتا. اصل میں پتا ہوتا ہے سر پھر وہی معاملہ آ گیا کہ ہمارے دیہی علاقوں میں تو آج بھی, اللہ مجھے معاف فرمائے, اگر میری مطلب آبزرویشن غلط ہو سکتی ہے, مجھے اللہ معاف فرما دے, 60% 50 to 60% ہمارے دیہی علاقوں میں سر آج بھی قرآن پاک مجہول پڑھایا جاتا ہے. معروف اور ترتیل اور حدر اور باقی معاملات تو دور کی بات ہے. جب ہم باقی معاملات میں میاں صاحب کرتے ہیں محنت دنیاوی امور کے لیے, اگر تھوڑی سی محنت ہم دین کے لیے کر لیں, اپنے مرکز کے لیے کر لیں, اگر یہ چیزیں بتا دی جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان میں حلاوت بھی ہے, صداقت بھی ہے, عزت بھی ہے, عظمت بھی ہے, رفعت بھی ہے. وہ حضرت اقبال نے جو جیسے فرمایا تھا علیہ الرحمہ نے کہ کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اب 3 کرداروں کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آج کی اس محفل میں بہت قیمتی ہیں. ماں, باپ اور استاد, یہ 3 کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ اپنا اپنا حق ادا اس ذمہ میں کرنے لگے تو میرے خیال سے حالات بدل جائیں گے. ان تینوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے. سر میں آپ کو عرض کروں کہ اگر والدین, میں ایک چھوٹی سی جلدی کیونکہ ٹائم آپ کا سمجھ, ہم جب میٹرک میں پڑھتے تھے تو گاؤں کے آپ کا دیہات کا آپ کو پتہ ہے, ہمارے ایک استاد تھے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے, غریق رحمت کرے, احمد نیاز صاحب. تو ان کے والد صاحب کی میرے والد صاحب سے شناسائی تھی جیسے زمینداروں کا آپس میں ہوتا ہے. ایک دن انہوں نے, میری غلطی نہیں تھی کچھ, مجھے کو 8 ڈنڈے مارے. تو میں نے نہ کلاس میں کہا, میں نے کہا گھر پہنچ لو جی, گھر جائیں گے, آج میاں صاحب سے بات کریں گے. میں نے ابا جی کو عرض کر دی جا کے, میں کہا جی رحمت اللہ علیہ, میں کہا جی وہ احمد نیاز صاحب نے دیکھنا جی, مجھ سے پوچھا ہی نہیں, میری غلطی کو نہیں تھی, پوچھ تو لیتے. انہوں نے 8 کھڑکا دی. انہوں نے کہا بیٹے اچھا میں صبح جو ہے نا کوشش کر کے آؤں گا. میں جی وہ صبح بڑا میں جیسے کانفیڈنٹلی آیا تو انہوں نے آ کے کلاس میں احمد نیاز صاحب کو فرمایا کہ چوئی صاحب سوتی پئی دے کہ کونی. انہوں نے کیسے مزاح کہنے جی صوفیہ میاں صاحب چھڈو تسی حکم نہیں منگواؤ جلدی کرو. امرن حکمن منگوائی اور انہیں کہا کہ آج اس کو 16 ماریں. اس نے جرت کیسے کی کہ اپنے استاد کے بارے میں آ کے گھر میں شکایت کریں. سر اگر والدین جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے اتنا کرتے ہیں, اگر میرے آقا کی اس سنت پہ عمل کریں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اگر قرآن سکھانے پہ محنت کرنے, ادبوا اولادکم, اگر اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھانے کے اوپر تھوڑا ٹائم دے لیں, اور استاد بھی اگر صرف ڈگری تک دنیاوی امور پہ محنت نہ کرے. آپ اپنے ان اساتذہ کے بارے میں سوچیں, آج بھی اس سڑک سے آپ گزرتے ہوں گے تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ میرے استاد گرامی آ رہے ہیں. اور آج کا کالج اور یونیورسٹی کا استاد اور سٹوڈنٹ کا جو رشتہ ہے وہ کیوں اتنا ناگفتہ بے حالت پہ چلا گیا کہ وہ مرکز والی حلاوت, وہ ڈگنیٹی اور وہ جو مرکزیت تھی نا سر, وہ ختم ہوگی. بہت خوبصورت انداز میں پورے پینل نے گفتگو کی, اور ہماری خواہش یہ اور دعا بھی ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 رشتے تھی, ماں, باپ اور استاد. اس ضمن میں جب ہم بدگمانی, غیبت یا اس قسم کے امراض جو اس معاشرے میں موجود ہیں ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کردار بہرحال سب سے زیادہ ہے. اور اگر یہ اپنا کردار ادا کریں گے تو یقین مانیں
ہم اپنے مرکز یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور اگر بدقسمتی کے ساتھ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو یقین مانیں یہ آخری حد نہیں ہے، اس کے بعد تباہی کی اور منازل باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔